اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ضلع رحیم یار خاں کی تحصیل خانپور میں آیا ٹھہرا ہوں۔ یہ خانپور کسی زمانے میں ضلع ہوا کرتا تھا، لیکن اب پھر بعد میں میں سمجھو جو انہیں نلوانج کر کے اس کو تحصیل کا درجہ دے دیا گیا۔ تو یہ میں آپ کو وہ ٹریک ریلوے کا دکھا رہا ہوں جہاں کسی زمانے میں بڑی رونق ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ ٹریک خانپور سے چاچڑا کی طرف جاتا تھا، یعنی خواجہ غلام فرید صاحب کی نگری میں یہ ٹریک جاتا تھا۔ اور یہ نواب صادق محمد خان پنجم انہوں نے یہ ٹریک تعمیر کروایا تھا۔ وہ سفر کیا کرتے تھے خواجہ غلام فرید صاحب کے دربار پر حاضری کے لیے اور ان کے وارثوں سے ملنے کے لیے۔ تو یہ وہ ٹریک جو اب جس کا نام و نشان ہی مٹنے کو ہے، یہ دیکھیں یہاں سے آگے جو تھوڑا بہت نشان ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ریلوے ٹریک سیدھا خواجہ غلام فرید کی نگری کی طرف جا رہا ہے۔ اس ریلوے ٹریک کا افتتاح وائسرائے ہند کے نمائندے نے کیا تھا، جس کے لیے یہاں ایک بہت عظیم الشان اس دور میں تقریب منعقد کی گئی، اور ریاست بھر کے زعماء اس تقریب میں شریک ہوئے۔ اور اسی ریلوے ٹریک پر آگے جو ریلوے اسٹیشن تھے 4، اب معلومات ہوئی ہیں کہ ان کی عمارات تو موجود ہیں، لیکن کیونکہ یہ ریلوے لائن کسی دور میں اکھاڑ کر اس ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت نے اپنے کاروبار کے لیے اس کو کھپا دیا تھا، تو یہاں اب الو بول رہے ہیں، یہی لفظ استعمال کروں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ دیکھیں، وہ سامنے سے اگر آپ کو گدھا ریڑھی دکھائی دے رہی ہے تو یہ ریلوے ٹریک یہ جا رہی ہے ساری یہاں سے، اب تو موجود نہیں ہے، جا رہی تھی کہوں میں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس سے آگے جا کر 4 ریلوے اسٹیشن ہوا کرتے تھے، جہاں گاڑی سواریوں کو اتارا کرتی تھی، اٹھایا کرتی تھی، اور یہ بڑا مصروف ریلوے ٹریک تھا۔ ریلوے اسٹیشنوں کے نام ایک کا ججہ عباسیہ تھا، ایک کا کوٹلہ پٹھان تھا، اور 4 ریلوے اسٹیشن اسی موقع پر موجود تھے۔ تو میں اب آپ کو وہ تختی بھی دکھانا چاہتا ہوں جو اسی دور میں وائسرائے ہند کے نمائندے نے آ کر افتتاح کرتے ہوئے یہاں اس کا فیتا کاٹا اس تقریب میں۔ اور یہاں چاروں طرف اسی تختی کے ایک انتہائی خوبصورت گول شکل میں چھوٹی سی عمارت بھی تھی، جو اب تو ختم ہو چکی ہے، لیکن اس تختی پر نشانیاں اب بھی موجود ہیں، تحریر بھی موجود ہے۔ تو میں وہ آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ پوری تحریر نزدیک جا کے یہ دیکھیں، یہ انگلش میں تحریر ہے، فرسٹ سوڈ آف دی خانپور، یہ دوسری لائن میں شروع ہو رہا ہے، چاچڑا ریلوے، اور نیچے کچھ لفظ مٹے ہوئے ہیں، میری ذرا انگلش بھی کمزور ہے۔ یہ جولائی 1913 ہے، اگر میں بھول نہیں رہا، یا 11 ہے یا 13 ہے، یہ 19 جولائی 1911، یہ 1911 ہے، 19 جولائی 1911، 19 جولائی 1911، یعنی یہ وہ دور ہے۔ وائسرائے کے نمائندے سر ولیم نے اس کا، یہ وائسرائے کے جو نمائندے یہاں آئے ان کا نام سر ولیم تھا۔ تو میں اس کی تفصیل ابھی پھر آپ کو اسی علاقے کی ایک مشہور علمی ادبی شخصیت ہے، نوجوان ہیں، ان سے مکمل تفصیل بھی سنواتا ہوں، لیکن یہ میں جو اس دور میں انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب ایک کتبہ سا بنایا گیا، اس کی حالت بھی دکھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ ورثہ تھا ہمارا، اور حکومت وقت کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھ لیں اس کا کیا حال ہے۔ یعنی یہ 1911 میں اس ریلوے لائن کا افتتاح ہوا۔ اس دور میں ریاست بہاولپور کا عروج تھا، اور بر صغیر پاک و ہند میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ 568 ریاستیں تھیں، جن میں امیر ترین ریاست دوسرے نمبر پر ریاست بہاولپور تھی۔ پہلی ریاست حیدرآباد دکن، نظام دکن والی، اور دوسری ریاست جو پورے بر صغیر میں
568 ریاستوں میں امیر ترین تھی، وہ ریاست بہاولپور تھی۔ تو یہ ریلوے لائن کے افتتاح کے موقع پر وہ کتبہ اور وہاں موجود تحریر میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ اب اس کے ارد گرد جو چار دیواری تھی وہ گر گئی ہے، حکومتوں نے توجہ نہ دی، بلکہ حکومتوں کی بااثر شخصیات نے تو یہ ریلوے لائن ٹکے کلو کے حساب سے لے کر اپنے کاروبار میں لگا دی، اور پورے پاکستان میں ایسے لا تعداد رابطہ اسٹیشن تھے جن کو ختم کر دیا گیا صرف اس لیے کہ ان کے کاروبار کو ترقی مل جائے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جس دور میں یہ ریلوے لائنیں اکھاڑی گئیں، کیونکہ ہمارے ڈیرہ نواب صاحب میں بھی لمبی ریلوے لائن تھی جو اس دور میں ٹرکوں پر لاد کر لے گئے، اور اس دور میں یہ مشہور تھا، یہ 1 روپے کلو کے حساب سے لاہور لے جائی جا رہی ہے۔ خدا چٹ کرنے جڑے سارے وسیب دے وسائل کو کھا ویندن دب ویندن، ہی دے سوا کیا آکھوں، جو لڑن جوگی تو ساری قوم تھا ہی نہ، اسا صرف جھولیاں چاہتے پٹ ہی سکتے ہیں، یا اللہ انہاں کو حیا چا دیتا جڑے ساکو بھرا بھرا بناتے ووٹاں والی واری تے ایویں گکیاں پیندن جو پتہ لگدے جو سارے سکے بھرا ہی میں کہنی، یا اللہ انہاں کو حیا دے۔ تو میں اب یہ مرزا حبیب صاحب ہیں، یہ آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے جس سے آپ کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو خالص معلومات ملیں گی۔ جی مرزا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ سلیم خان نیازی صاحب کہ آپ خانپور تشریف لائے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ریلوے لائن 1908 میں اس کے اوپر کام شروع ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب صادق محمد خان عباسی جو تھے وہ مرید تھے خواجہ فیض احمد صاحب کے، اور چاچڑا شریف اس وقت علم و روحانیت کا مرکز تھا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ وہاں پہ موجود تھا، اور نوابان بہاولپور کی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی عقیدت کا رشتہ ساری دنیا گواہ ہے۔ تو اس حوالے سے خانپور سے ریلوے لائن چاچڑا کا جو ہے آغاز ہوا 1908 میں، اور یہ 1911 میں یہ ریلوے لائن تعمیر ہوئی، جس کا افتتاح جو ہے وائسرائے ہند کے خصوصی ایلچی جو تھی سر ولیم نے اس کا افتتاح 19 جولائی 1911 کو کیا۔ تو یہاں سے اس ریلوے کے اوپر بہت بڑا انکم اور گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا ریونیو اکٹھا ہوتا تھا۔ اس سے آگے جو ہے نا کوٹلہ پٹھان اور ججہ عباسیہ، زہر پیر اور چاچڑا کے ریلوے اسٹیشن تھے، اور بہت بڑی آبادی کا یہ آپس میں ٹرانسپورٹیشن کا ایک بہت بڑا نظام تھا۔ لیکن امتداد زمانہ سے ہم نے دیکھا کہ اس کے گرد ایک کٹہرہ بھی بنا ہوا تھا، اور ایک بہت بڑی سواری، اور یہاں سے ہزاروں لوگ مختلف مقامی شہروں میں آتے جاتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے 1994 تک یہ ریلوے لائن قائم رہی، یہاں پر ریل کا نظام قائم رہا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنا شروع کیا، اور آج یہاں پہ کوئی بھی ریلوے کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بیچ کے کھا گئے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح پہلے ریلوے کی آسان اور آرام دہ سہولت حاصل ہے، دوبارہ حکومت سے گزارش ہے کہ یہ ریلوے ٹریک کو بحال کیا جائے، جس سے ریلوے کی قیمتی اراضی بھی واگزار ہوگی، اور عوام کو گورنمنٹ کو ریونیو بھی ملے گا، اور عوام کو سہولت ملے گی۔ تو سائی چلدی تاری سے ریلوے یا نکونا سن ڈرائیور ہے سے اچھا تو سائی ہوڑا ہے جی جی میں گاڑی اچھا۔ تو آپ نے یہ مرزا صاحب سے تفصیلات سنی ہوں گی، تو یہ یہاں بسنے والے ہر آدمی کے دل کی آواز ہے کہ یہ جو ریلوے لائن تھی ذمہ داروں کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے بھی ایک نعمت سے کم نہ تھی، کہ ان کے سامان کی ترسیل کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک یہ سستا ذریعہ بھی تھا۔ کاش کوئی حکومت اس طرف توجہ دے دے اور یہ پرانی ریلوے لائنوں کو ایک بار پھر بنا کر ان علاقوں میں بسنے والے لوگوں کو وہ سہولیات دوبارہ میسر آ جائیں جو اس سے پہلے حکمرانوں نے اپنے عوام کو دی۔ اللہ سونا تو کو سلامت رکھے، اللہ سونا تو کو سلامت رکھے۔